قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا کل ایک سوال آیا اور ذکر یہ کیا گیا کہ اگر کسی بھائی نے دوسرے بھائی کا حق مار دیا تو اس کا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، اور وہی فیصلہ کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا گناہ تو معاف ہوگا ہی نہیں، اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ اس طریقے سے آپ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات سماعت کیجیے، شاید ہر ذہن میں آپ کو کوئی بات بیٹھ جائے اور جواب مل جائے۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا، وہ بندے جنہوں نے بہت زیادتی کرنی ہے علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، مراد ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بہت کر دیا، یعنی بہت قسم کے گناہ کر دیے، بے شمار طریقے تھے اور بہت زیادہ کر دیے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا حق مار دیا، دبا دیا، ظلم کسی کا چھین لیا، ایسے کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے لوگ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا گناہ اب یہ معاف ہو گئے نہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ فتویٰ دے کہ اس کا گناہ معاف ہو گئے نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہر ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ کا جو سوال رہ جاتا ہے، جو شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، وہ یہ کہ چلو موسم نے آیت کریمہ قرآن مجید سے پڑھ کے بتائی ہے تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، اب چلو دودھ کھجور کرو اور جس کا چاہو اس کا باغ لگاؤ اور جس کا چاہو چھینو، بھائی بھائی پر ظلم کرے یا ایک دوسرے پر ہمارے معاشرے میں جس پہ چاہو ظلم کرو، یہ ذہن میں بات شیطان ڈالتا ہے۔ یہ محض دھوکہ ہے اور صرف شیطان کا بہکاوا ہے اور نئی جہالت ہے۔ اسلام میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی کرنے یا کسی بھی قسم کا گناہ کرنے کا حکم نہیں دیا، روکا ہے اس سے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد میں سے ہے یہ گناہ، جب تک اس بندے کا وہ حق واپس نہ کر دے یا یوں کہ اس سے معافی نہ مانگ لے۔ لیکن ہم تصور یہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے اس کا حق بھی واپس نہیں کیا جو لیا تھا، جو ظلم زیادتی کی تھی، جو چھینا تھا۔ نمبر دو، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، بس اور بچا ایسے ہی مر گیا۔ اگر بلا توبہ کیے ہوئے مرا ہے وہ شخص اس حال میں کہ اس نے نہ حق واپس کیا، نہ اس شخص سے معافی مانگی اور نہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے یہ معاملہ اس کا کہ قیامت کے دن تو بغیر فیصلے کا دے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر بھی کیسے
کیسے دلوائے گا، کتنا دلوائے گا، اور اس کے اوپر کون سی رحمت اپنی جھمک کرے گا، وہ جانتا ہے۔ آپ قرآن یہ مت بولیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرے گا ہی، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ جو ذہن میں آپ کے سوال آتا ہے کہ پھر تو کسی کا گناہ یا کوئی بھی ظلم و زیادتیاں کرو، کرنے کا حکم نہیں ہے حضرات گرامی۔ یہاں پر لوگوں سے مطلوب ہے کہ لوگوں گناہوں سے باہر آ جاؤ اور توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں سے رک جاؤ، برائی مت کرو۔ جو تم نے ایک کا دوسرے کا ایسے کا تمہیں دے دیا اور دنیا میں تم نے کامیابی دے دی، اس نے فلاں شخص کا اتنا مال مار دیا، چھین لیا، وہ اپنا کام چلے گا، اس کا دنیا اس کو دھوپ بن گئی، آج مزے کر رہا ہے۔ یہ شیطان آپ کو بہتا رہا ہے کہ آپ گناہ کی طرف بڑھیں۔ یہ بھی تو ذرا سوچئے، وہ اس کا حق کیوں نہیں دے رہا، بھائی کو حق کیوں نہیں دے رہا؟ ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ایسی ہو کہ نہیں بھائی میں نے اس کا مال ظلم نہیں کیا ہے۔ آپ بار بار نہیں سوچ رہے کہ اس نے اس کا حق مارا ہے، اس نے اس کا حق دبا دیا ہے، یہ دے نہیں رہا ہے، پر اس کے پاس بھی تو اپنی کوئی دلیل ہوگی، وہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہوگا کہ بھائی اس نے میرا ایسا کیا تھا، اس نے میری یہ چیز دی تھی، میرا ابھی یہ فلاح کافی ہے، میرا ابھی ایسا ہے، میرا ابھی ایسا ہے۔ معلوم نہیں اس کے پاس کون سا عمر ہوگا۔ آپ بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو آپ نے بالکل تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، توبہ کر کے مرنے والے بندے کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ مگر ہرگز بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بس سمجھیے گا کہ اب گویا چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اب جس کا چاہو مال لوٹ لو، جس کا چاہو مال دبا لو۔ یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں آپ کسی کے اوپر ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم اعراضکم ودماءکم واموالکم۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے آپس کی عزتوں کو حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی بے عزتی بھی نہ کرو۔ کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ بولو جس سے کہ اس کی شان، اس کی عزت پر پردہ لگ جائے، دھبا لگ جائے۔ نمبر 2 وَدِمَاءَكُمْ، اور ایک تمہارے آپس کے خون ایک دوسرے کو حرام کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم کسی کا خون نہ بہاؤ۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال قطعاً نہ لو، یعنی ظلم، زیادتی یا ناحق طریقے سے آپ ایک دوسرے کا مال ہرگز نہ لیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی کر بیٹھا ہے تو اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں، اور بنا توبہ مرا ہے اگر، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ ایک دم تو ایسی ہی معاف نہیں فرمائے گا۔ ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر رحم ہوگا، یا اس کا حق اس کو دلوائے گا، یا اس کی نیکی کوئی ایسی غالب آ جائے گی جس کی بنیاد پر اس کے حق بھی پورے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ظلم کرنے کے لیے ان احادیث میں یا ان آیات میں حکم نہیں دیا گیا، یا لوٹ کھسوٹ مچانے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ محض جہالت ہے، محض نفس کا دھوکہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ناامید بنانا ہے۔ یہ شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے شخص کو توبہ کرنے سے اور یہ ایسا کرنے سے ویسا کرنے سے؟ نہیں، توبہ مسلسل کیجیے، استغفار مسلسل کیجیے، خلوص و للہیت کے ساتھ کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرمائے گا، ہدایت کی راہ پر آمدن بھی فرمائے گا، اور انسانوں کے کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ ہرگز ایسا جملہ نہ بولیے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آپ نظر اندازی کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کے اوپر نہیں فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اور اپنی رحمت
گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے باز بنا. آمین.